कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि आज़रा अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्दी वलियकून मिनल मुक़िनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 74, आयत नंबर 75, सूरह अनआम 7वां पारा और 15वां रुकू। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया, और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा यानी बाप भी कहा जाता है और चचा भी, ये बहस अलग है करते हैं, आज़र से कहा कि क्या तुम बुतों को खुदा बनाते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पाता हूँ। और इसी तरह हम दिखाते हैं सारी बादशाही आसमानों और ज़मीन की, और इसलिए कि वो ऐनल यकीन वालों में हो जाए। यह है मुअज़्ज़िज़ीन किराम तर्जुमा इन दो आयत का। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि, याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से बात की। ये कौन सा बाप है? ये बाप जिसे जो आपका सगा बाप नहीं था, आपका चचा था। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। आपके सगे वालिद गिरामी, उनका नाम तारुख है। क्या नाम है? फिर बोलिए, क्या नाम है? क्या हुआ भाई, बोलते नहीं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का क्या नाम था? तारुख। आपकी अम्मा जी का क्या नाम था? मतली। क्या नाम था? मतली। अब्बा जी का नाम था तारुख, अम्मा जी का नाम था मतली। अच्छा, यहां जो जिक्र है ये कुरान पाक में पीछे हम पढ़ के आ गए हैं, वला तनकिहू मा नकाह आबाउकुम मिन निसाइकुम। अपने अब्बों से शादी नहीं कर सकती औरतें, फला फला, अपने अब्बों से। अब्बा तो एक ही होता है ना, तो इतने सारे अब्बे से मुराद सक्का अब्बा भी, सक्का चाचा भी, ठीक है, दादा भी, नाना भी, वगैरह वगैरह। ये इतने सारे अब्बे किसी के नहीं होते। यहां भी उसी ज़मन में उसी अंदाज से यहां जिक्र किया गया, क्योंकि चचा था इसलिए अबाकुम कहा गया, li अबी तब कहा गया। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि, वरना हकीकत में आपके अब्बा जी का नाम हजरत तारुख है। और ये याद रखिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया, अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत कर। अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा के आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दी थी। बहरहाल ये बहस एक अलग है, हम इस बहस में इस वक्त पढ़ना नहीं चाहते। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़रा, अपने चाचे आज़र से कहा। किसने? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ऐ मेरे नबी, इनको याद कराओ। ये वइज़ क़ाल का जो मतलब है इसका ये है, इनको याद कराओ। क्यों याद कराओ? ये कहते हैं कि हम इब्राहिमी हैं, ये कहते हैं हम इब्राहिम की नस्ल से हैं। मक्के के मुशरिकीन ये कहते हैं हम इब्राहिम के नक्शे कदम पर हैं। अगर इब्राहिम के नक्शे कदम पर हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो हमने सब कुछ दिखा दिया। कैसे दिखाया? वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़रा, उन्होंने तो अपने चाचे आज़र से कह दिया था, अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा, क्या तुम बुतों की पूजा करते हो? और ये बात सख्त है, नरम नहीं। ऐसे नहीं कि चाचा जी बुतों की पूजा करते हो, नहीं, चचा बुतों की पूजा करते हो मेरे साथ रहते हुए, मुझे देखते हुए। यार मैं अपने शागिर्दों से कहता हूं, ये शागिर्द एक दो चार तो बैठे हुए यार, जवान बच्चे भी बैठे, मैं इनसे एक ही बात करता हूं, यार मेरे साथ अगर ताल्लुक है, मेरे पास बैठना है तो मेरा रंग ले लो। आप मेरे पास बैठते हो, आपके अब्बा जी, आपके अम्मी जी, आपके चिचा जान, आपके रिश्तेदार कहीं, यार कारी साहब को बह के मुंडा ठीक हो गया। अगर मेरे पास बैठकर भी आप ठीक नहीं हुए, नमाजी नहीं बने, तो फिर आपका मेरे पास बैठने का मकसद क्या हुआ? फायदा का गप्पा मार के जाना? नहीं, मुझे गप्पे नहीं आते। ऐसे ही है बच्चों, ये इनको समझा रहा हूं। बड़े बच्चों को खुसूसी तौर पर, छोटे तो अलग है ना, क्योंकि तरबियत भी मेरे जिम्मे है ना। तो ये बात डेफिनेटली पक्की है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाचा मेरे साथ रह के वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़रा अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा, मेरे साथ रह के, बुत शिकन के साथ रह के तो बुत परस्ती करता है। क्यों कहा अपने चचा को? इसलिए कि चचा सरदार था, काफिरों का सरदार था। अगर ये दोस्त बन जाएगा तो बाकी भी दोस्त बन जाएंगे।
باقیوں کو بھی کھینچ لیں گے نا، اس لیے اپنے چچا سے بات کی. اچھا، انی اراکا وقومک فی ضلال مبین. آگے ارشاد فرمایا بے شک میں تمہیں اور تمہاری پوری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. تمہیں اور تمہاری قوم کو. تمہاری قوم کون سی ہے؟ جو تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا جن کو تو ساتھ لے کے چل رہا ہے، وہ تیری قوم ہے. انی اراکا میں دیکھ رہا ہوں، وقومک تجھے بھی، تیری قوم کو بھی، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں. یہ کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ یہی فرما رہے ہیں. اب یہ معطوف ہے یہاں پر وَإِذْ قَالَ ابراہیم لِأَبِيهِ پر، وَإِذْ قَالَ پر، کہ میرے نبی ان کو یاد کراؤ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا. تم کہتے ہو ابراہیمی ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کی مخالفت کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے چاچے سے کہہ دیا تھا اور ببانگ دہل کہا تھا. اور یہ آیت مبلغوں کے لیے بھی ہے کہ سچی بات کرتے وقت ڈرنا. او بولو بھائی، سچ بولتے وقت ڈرنا نہیں ہے. یہ ہر کسی کا وتیرہ نہیں، ہر کوئی نہیں کر سکتا. جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق جو ہے وہ کہنا، یہ جہاد ہے بھائی. تو آپ نے یہ جہاد کیا. انی اراک، اللہ نے بڑے امتحانات لیے آپ سے. بچے کا ذبح کروانا کوئی مذاق نہیں ہے. اور پھر یہ فرمانا کہ خود ہی چل کے آگ میں لگا دے چھلانگ، لگائی ہوئی اس کی آگ جو ہے اس آگ میں کود جا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ سارے کام آپ نے کیے. اور پھر وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی. یہ بادشاہی کیسے دکھائی؟ کیوں دکھائی؟ یہ بادشاہی دکھائی اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا. ایک چٹان پر چڑھنے کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک چٹان پر کھڑے ہوئے. جب کھڑے ہو گئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم اوپر دیکھ. ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو عرش تک ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی. عرش تک ہر چیز. اب کیا دکھایا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو عرش کا انکار کرنے والے تھے؟ نہیں نا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا نیچے دیکھ. تحت الثری تک ہر چیز تک نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گئی. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تحت الثری کا انکار کرتے تھے؟ نہیں. نبی کیسے انکار کر سکتے؟ پھر دائیں بھی پھر بائیں بھی، شرقن غربن شمالن جنوبن، ہر طرف ہر چیز کائنات کی دکھا دی. یہی فرمایا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. یہ کیا دکھایا جا رہا ہے کہ بادشاہی کس کی ہے؟ عرش دکھانا مقصود نہیں. دکھانا مقصود یہ ہے کہ یہاں بادشاہ کون ہے. تحت الثری دکھانا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ دیکھو یہاں حکمرانی کس کی ہے. ایک ہوتی ہے ملک، ایک ہوتی ہے ملکوت. ملک اور ہے، ملکوت اور ہے. ملک میں انسان جسموں پر حکومت کرتا ہے. ملکوت پوری ہر چیز پر حکومت. جو یہاں کا بادشاہ ہے، جو آج کا صدر ہے، جو آج کا وزیر اعظم ہے ہمارے ملک کا، اس کی قانون پر حکمرانی ہے. اس کا قلم چلتا ہے. چند بندے اس کے ساتھ مل کر اچھا یا برا فیصلہ کر کے قانون پاس کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے نا جی. یہ ہم الگ بات کریں گے کہ نہیں کرتے کہ وہ اچھا کر رہا ہے کہ برا کر رہا ہے، یہ ایک الگ بات. لیکن وہ چند بندے 2 4 6 10 100 150 جتنی بھی کابینہ مل کر انہوں نے قانون پاس کیا. وزیر اعظم صاحب نے بھی دستخط کر دیے، صدر صاحب نے بھی دستخط کر دیے. مقننہ بنی تھی، انہوں نے تیار کیا، بنا کے پیش کر کے جناب بل پاس ہو گیا اور جناب قانون بن گیا. یہی ہے نا جی. یہ ان کی جسموں پر حکومت ہے. آج سے بجلی پر 2 روپے اتنے پیسے مزید ٹیکس لگے گا. یہ میرے جسم پر حکومت ہے. میرا دماغ ایکسپٹ نہیں کرتا لیکن بل دے رہے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ میرے جسم پر حکومت ہے. یہ ہے ملک. لیکن سورج پر تو اس کی مرضی نہیں ہے نا. چاند پر، ستاروں پر، ہواؤں پر، بارشوں پر، موسموں پر
اللہ موسم جلدی بھیج دے، اللہ موسم لیٹ کر دے، گرمی جلدی آ جائے، سردی جلدی آ جائے، کوئی پکڑ سکتا ہے اللہ کو؟ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ہر چیز پر قبضہ ہونا، یہ ملکوت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت دکھائے اس پہاڑ پہ کھڑا کر کے، اور دیکھو جسموں کی حکومت نہیں، ملکوت کس کے پاس ہے؟ یہ کمپلیٹ ملکیت جو ہے، چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، ہر چیز پر حکومت کس کی ہے؟ اللہ نے دکھایا ملکوت السماوات والارض، ہم نے زمین و آسمان کی حکومت اس کو دکھا دی۔ کیوں دکھائی؟ وہ انکاری نہیں تھا۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس لیے کہ وہ عین الیقین میں ہو جائے، دیکھ کر لوگوں کو بتائے میں دیکھ کے آیا ہوں ملکیت واقعی اللہ کی ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں ملکیت، میں نے دیکھا ہے، پہاڑ پہ کھڑا تھا، اوپر دیکھا، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی اللہ اللہ کر رہے تھے، نیچے دیکھا، تحت الثری تک جو فرشتے کھڑے ہیں وہ بھی اللہ اللہ کر رہے تھے، شمالاً جنوباً شرقاً غرباً، ہر طرف دیکھا، ہر طرف سے اللہ اللہ کی ہی آواز آ رہی تھی۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جہاں اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی تھی کہ اللہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا، پیچھے پڑھے ہیں یہ آیات، مردے کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردے زندہ کر لوں گا؟ عرض کی نہیں اللہ یقین ہے، لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا 4 جانور لے کر آؤ، پھر ان 4 جانوروں کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے قیمہ کرو، اور قیمہ کر کے مکس کرو، اور مکس کر کے 4 پہاڑوں پر رکھو، اور رکھنے کے بعد گردنیں اپنے پاس رکھو، پھر ایک جانور کو بلاؤ، اور صرف وہی گوشت آئے گا، اور کوئی نہیں آئے گا جس جانور کا تو نام لے گا۔ یہ دکھاوا کیا تھا؟ یہ دکھاوا تھا ابراہیم علیہ السلام کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے۔ یہاں بھی فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس لیے کہ عین الیقین والوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن کمال کی بات بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی نظر کہاں تک گئی؟ عرش تک، بلکہ روایت اور بھی عرش سے بھی اوپر، جہاں جہاں ملکوت ہے وہاں تک، تحت الثری تک، زمین کے آخری کنارے تک، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، ہر چیز پر نظر گئی۔ لیکن کیا گئی نظر؟ اب دیکھو جہاں ابراہیم علیہ السلام کی نظر جاتی ہے وہاں میرے نبی کے قدم جاتے ہیں، وہاں معراج کی رات میرے نبی کے بولو بھائی میرے نبی کے قدم جاتے ہیں۔ پروردگار تو اتنے بڑے نبی کو نظر سے دکھا رہا ہے، میرے نبی کو قدموں سے بلا رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کسی کی گواہی ہوتی ہے سمعی، کسی کی ہوتی ہے لسانی، کسی کی ہوتی ہے شہودی، سب کی گواہیاں، سب نبیوں کی میری ذات پر گواہیاں سمعی اور لسانی ہیں، لیکن میرے نبی کی گواہی شہودی ہے۔ وہ آ کر کہے گا چلو چلو تم کیسے بات کرتے ہو، میں تو اللہ کو دیکھ کے بھی آیا ہوں، محسوس بھی کر کے آیا ہوں۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ اور بھائی اس بات پر فخر کیا کرو، ہم اس نبی کے غلام ہیں، ہم اس نبی کے غلام ہیں جن کی گواہیاں بھی اللہ نے شہودی بنا دی۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یقین والوں میں شامل ہو جائے، تاکہ ان کو پتہ لگ جائے سب کو کہ حکومت، طاقت، اختیار کس کا ہے، عبادت کس کی ہے۔ یاد رکھیے گا رسالت کے بغیر کچھ نہیں، جس نے رسالت کو نہ مانا اس کا کچھ بھی نہیں۔ مالک الملک اللہ تھے جی، اس کا بیڑا غرق ہے۔ مالک الملک اللہ جل وعلا مجھے آپ کو ہم سب لوگوں کو ان سب باتوں کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔